زندگی میں رونق ماں باپ سے ہی ہوتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد جتنی بھی آسائشیں مل جائیں، انسان بے رونق ہی زندگی پائے گا۔ مت کیا کرو غصہ اپنی ماں پر، ماں کی دعا ہی تو ہے جو تمہیں ہر مصیبت سے بچاتی ہے۔ باپ ہی وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کامیاب ہوں اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کا چاند روشن کریں۔ عزت بھی ملے گی تمہیں، دولت بھی ملے گی، خدمت کرو ماں باپ کی، جنت بھی ملے گی۔ ماں وہ واحد ہستی ہے جس کی اپنے بچے کے لیے مانگی گئی دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ ماں کی دعا تو عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کے لیے تڑپ کر دعا مانگے تو اللہ اس کی آواز کو ضرور سنتا ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو ذرا سوچو وہ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن ہم ہیں کہ اس کے احسانات کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کو پیار سے اور مسکراتے چہرے سے دیکھنا بھی عبادت ہے، اور ایک بار مسکراتے چہرے سے دیکھنے سے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صرف ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے جو اپنے ہی بچے کے لیے فوراً ختم بھی ہو جاتا ہے۔ باپ سر پہ جو ہاتھ پھیرے تو ہمت مل جائے، ماں ایک بار مسکرا دے تو جنت مل جائے۔ قدر کوئی ماں باپ کی جان لے گا تو اپنی جنت دنیا میں ہی پہچان لے گا۔ میری زباں کو مل جاتی ہے مٹھاس جب بھی میں ماں سے کلام کرتا ہوں۔ ماں کی محبت اس ہیرے کی طرح ہوتی ہے جو کبھی خریدنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا، بدلے میں بھی محبت دیا کریں۔ محبت بہت چھوٹا لفظ ہے، میری ماں میں تو میری جان بستی ہے۔ ماں باپ کی عزت، ان کا ادب اور ان کی خدمت جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو ایک بار کھو دینے سے دوبارہ نہیں ملتی۔ قدرت کا بھی یہ ایک اصول ہے کہ جیسی محبت تم اپنے ماں باپ سے کرو گے ویسی محبت تم سے تمہاری اولاد بھی کرے گی۔ ماں باپ کی خوشی خدا کی خوشی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں۔ ماں نہیں تو ماں جیسے سہارے کبھی نہیں ملتے، باپ نہیں تو باپ جیسا حوصلہ دینے والا کبھی نہیں ملتا۔ چھوٹے تھے تو کہتے تھے ماں میری ہے میری ہے، بڑے ہو کے لڑتے ہیں ماں تیری ہے ماں تیری ہے۔ ماں کو کبھی مت رلانا، جب ایک ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ چاہے کتنے ہی بوڑھے ہوں مگر گھر کے سب سے مضبوط انسان ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ ماں کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو، ہر کسی کی قسمت میں حج نہیں ہوتا۔ ماں کی محبت میں سمندر کی لہروں کی طرح سما ہوتا ہے۔ ماں بچھڑی تو ماں نہیں دنیا ہی بچھڑ جاتی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے ماں باپ موجود ہیں؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہاں موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہی میں جہاد کرو۔ وقت نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھایا کہ سوائے ماں باپ کے کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضرورت اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں۔ جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے۔ تیری سوچ کی نشوونما کے لیے
انہوں نے اپنی ساری دنیا لٹا دی اور تو اپنے ماں باپ کی سوچ کو گھٹیا اور حقیر سمجھتا ہے۔ ماں باپ سے حسن سلوک انسان کے رزق اور عمر دونوں کے بڑھنے کا باعث بنتا ہے۔ ماں کی خدمت سے جنت تو مل جاتی ہے، مگر جنت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب باپ کی بھی عزت اور خدمت کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تجھے بولنا سکھایا۔ تیری کامیابی کے لیے ماں باپ نے اپنی ساری خوشیوں کو آگ لگا دی اور تو کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی عزت نہ کرنا، ان کے سامنے بے ادبی کرنا، ان کی نافرمانی کرنا موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے کہ ماں باپ کا ہونا کسی خزانے سے کم نہیں، اور خزانے کا اجاڑا نہیں بلکہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ دور رہتی ہیں سدا ان سے بلائیں ساحل، اپنے ماں باپ سے جو روز دعائیں لیتے ہیں۔ سارے رشتوں کو نبھا کے دیکھ لیا، ماں باپ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے زندگی میں بھی دو نتیجے ضرور ملتے ہیں۔ انسان کا رزق کشادہ کر دیا جاتا ہے، انسان کی عمر میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ ماں باپ سے دور ہونا مطلب رب سے دور ہونا ہے، اور رب سے دور انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے۔ خود ٹوٹ جانا مگر ماں باپ کے بھروسے کو مت توڑنا۔ ماں باپ پر ایسے رحم سے پیش آؤ جیسے بچپن میں وہ ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے رنج و غم، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹا بھی نہیں چبھتا۔